بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا میں آپ کو اردو کی جماعت میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم ورک شیٹ نمبر 5 کا بقیہ حصہ کر رہے ہیں، جس کی سرگرمی نمبر 9 ہے پودے اور درخت انسانوں کے لیے بہت اہم ہیں، پیراگراف لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پودے اور درختوں کے حوالے سے انسانوں کے لیے وہ کیوں اہم ہے اس کے بارے میں ہم نے پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اپنے الفاظ میں پیراگراف لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بیٹا پیراگراف کیا ہے کہ شجر عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم نے کس کے بارے میں بتانا ہے؟ پودے اور درخت کے بارے میں بتانا ہے نا۔ تو درخت کسے کہتے ہیں؟ شجر کو کہتے ہیں۔ تو شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، درخت کے بارے میں پتہ چلا کہ شجر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی درخت یا پیڑ کے ہیں، یعنی درخت کے دوسرے معنی اگر مترادف لفظ پوچھا جائے تو وہ پیڑ ہے۔ پھر کار کے معنی کام کرنے کے ہیں۔ اب کار کسے کہتے ہیں؟ کار کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کار اور شجر یہ دونوں الفاظ مل کر ہمیں پودوں اور انسانوں سے متعارف کرواتے ہیں، یعنی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شجر کاری سے مراد درخت لگانے کا کام ہے۔ تو درخت لگانے کا کام کون کرتا ہے؟ انسان کرتے ہیں۔ ابھی اس نے بتایا آپ کو کہ پودے اور درخت انسانوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ اب انسانوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، پودوں اور درختوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ شجر کاری سے مراد کیا ہے؟ درخت لگانے کا کام ہے جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے انجام دیتا ہے۔ درخت انسان کے دوست ہیں۔ درخت اور پودے لگانا نہ صرف سنت رسول ہے بلکہ ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں بھی معاون و مددگار ہے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھوں سے پودے لگایا کرتے تھے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی خود سے پودے لگائیں، اور پودے لگانے کا ایک اور فائدہ اپنے ماحول کو خوشگوار بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، دلکش بنانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری زمین کی زرخیزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم جس سانس لیتے ہیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو درخت ہمیں انسانوں کو آکسیجن بھی مہیا کرتے ہیں۔ درختوں کی کٹائی اور کمی سے گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ درختوں کی کٹائی یعنی کہ آج کل درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، لکڑی کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، تو بیٹا اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ درخت جب ہم کاٹ دیتے ہیں تو ہمارے لیے آکسیجن میں کمی آ رہی ہے، ہمارے ملک ہمارے ماحول کو کی گندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، آلودگی بڑھ رہی ہے۔ تو بیٹا گلوبل وارمنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں جس کے نتیجے میں زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ ہمارے جب درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے تو اس سے ایک اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ہماری زمین کے نیچے جو پانی موجود ہے اس کی بھی کم مقدار ہو رہی ہے، اور پینے کے صاف پانی کے ناپید ہونے کے باعث پوری نوع انسانی شدید خطرات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، درختوں کو کاٹ رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارے پانی جو ہم پی رہے ہیں وہ ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا، پانی ختم ہو جائے گا، ناپید کہ وہ دوبارہ سے پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی کے بغیر تو بالکل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ انسان کو ہوگا۔ تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ایک تو پیڑ ہی صحیح، کوئی خیابان نہ صحیح، ہم سب کا فرض ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دو پیڑ ہی لگا دیں۔ پیڑ کا مطلب ہے درخت لگائیں، کوئی بہت بڑا خیابان نہ بنائیں، اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جا سکے کہ اگر ہم پیڑ لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ درخت بھی ہوں گے، ہمارا ماحول بھی صاف ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمیں پینے کے لیے میسر پانی بھی ملے گا۔ تو عبارت کے کسی ایک پیراگراف کی سلیس اردو لکھیے۔ ہماری سرگرمی نمبر 10 ہے کہ عبارت کے کسی ایک پیراگراف کی سلیس اردو لکھیے۔ ہم نے کون سی عبارت کی سلیس اردو لکھنی ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم ورک شیٹ نمبر 5 کا بقیہ حصہ کر رہے ہیں، تو ورک شیٹ نمبر 5 کی عبارت میں سے کسی ایک عبارت کی ہم نے سلیس اردو کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آپ ورک شیٹ نمبر 5 کی پہلی عبارت دیکھ رہے ہیں۔ عبارت کیا ہے کہ کسی بھی شہر کے لیے پارک نہایت اہم اور لازمی ہیں۔ گاؤں میں تو ہر جگہ ہرے بھرے کھیت، اونچے اونچے درخت اور باغات کا وسیع سلسلہ بھی موجود ہوتا ہے۔ بہتی ہوئی نہریں اور ندیاں خوبصورت مناظر پیش کرتی ہیں، اس لیے وہاں پارکوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن شہر جہاں چھوٹے چھوٹے گھر، تنگ گلیاں ہیں، ہر طرف چھوٹے بڑے کارخانے، بسیں اور کاریں دھوئیں کے بادل چھوڑ کر ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، وہاں پارک کسی نعمت سے کم نہیں۔
پیارے بچوں، اسی عبارت کو ہم آسان الفاظ میں لکھیں گے۔ آسان الفاظ میں لکھنا یعنی اس عبارت کو دوبارہ سے اپنے الفاظ میں تحریر کرنا اور مشکل الفاظ کے معنی استعمال کرتے ہوئے اس عبارت کو آسان لفظوں میں تحریر کرنے کو سلیس اردو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس عبارت کو کیسے آسان لفظوں میں تحریر کیا ہے کہ تمام شہروں کے لیے پارک لازمی حصہ ہیں، جزو ہیں، حصہ ہیں۔ گاؤں میں تو ہر طرف ہریالی، سبزہ، بڑے درخت، خوبصورت باغات موجود ہیں، ساتھ ساتھ بہتی ندیاں، رواں دواں نہریں دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں۔ اس لیے گاؤں میں پارکوں کی ضرورت نہیں۔ البتہ شہر جہاں چھوٹے گھر اور تنگ گلیاں ہیں، چھوٹی بڑی صنعتیں، کاریں اور بسوں کا دھواں اور شور ماحول کو گندا کر رہے ہیں، وہاں پارک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کا آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے پودے اور درخت انسانوں کے لیے بہت اہم ہیں، اس عنوان پر ایک پیراگراف تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عبارت کے کسی ایک پیراگراف کی سلیس اردو لکھنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام خوش خط تحریر کریں گے اور اپنی اس ورک شیٹ کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے۔ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔